بکھیرنے کے لیے ہمارے پاس چونکہ آصف علوی صاحب موجود ہیں. آصف علوی صاحب کوئی اپنا کلام میں چاہوں گا سنا دیں ہمیں, اور ایک پہلے ذرا ہماری آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کر دیں, اس کے بعد پھر آپ کا کلام کوئی سنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں رائل نیوز اور وسیم حسن شو کا, جو یہاں پہ سیالکوٹ میں تشریف لائے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے آج 17 اپریل جو کہ ورلڈ ہیموفیلیا ڈے ہے, اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچانے میں مدد کی آپ لوگوں نے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیا ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ سیالکوٹ میں جس لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج تک کوئی دوسری آرگنائزیشن جو ہے وہ اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آئی. پیپر ریمینز میں, پیپر ورک میں تو کافی آرگنائزیشنز موجود ہیں, لیکن جو پریکٹیکلی میدان میں اتری آرگنائزیشن ہے وہ دیا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. اور جب سے یہ آرگنائزیشن جو ہے وجود میں آئی ہے, ہمارا تن من سب کچھ جو ہے اس آرگنائزیشن کے لیے وقف ہے. اور خاص طور پہ جہاں پہ بھی ہیموفیلیا کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور اپنا پیغام بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے وسیم بھائی کے انٹرٹینمنٹ کی بات آپ نے کی ہے, تو انسان جو ہے وہ انٹرٹین ہوتا ہے, اس کے میں سمجھوں گا کہ دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فزیکل انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا, آپ کی پسند کی چیز ہوئی, آپ انٹرٹین ہو گئے. 5 سینسز کے ساتھ جو ہے وہ انسان انٹرٹین ہوتا ہے. کسی چیز کو دیکھ کے انٹرٹین ہو جاتا ہے بعض اوقات, کبھی وہ چکھ کے انٹرٹین ہو جاتا ہے, چھو کے انٹرٹین ہو جاتا ہے, سونگ کے انٹرٹین ہو جاتا ہے. یہ 5 سینسز کا تعلق ہے انٹرٹینمنٹ سے. لیکن ایک انٹرٹینمنٹ ایسی ہے جو کہ ہماری روح کی انٹرٹینمنٹ ہے, اور روح کی انٹرٹینمنٹ میں اور فزیکل انٹرٹینمنٹ میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ روح کی انٹرٹینمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ انسان کے کام آتا ہے, جب ایسے لوگوں کے جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے, جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے اور دوسرے ہمارے دوست جو ہیں یہاں پہ سب نے جو ہے وہ ہیموفیلیا ڈیزیز جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. تو یہاں پہ اکثر جو بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق بات ہوتی ہے کہ یہ کچھ غریب لوگ جو ہیں, جو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے اور اس ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ کروا نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ دیا ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ اس وقت آگے بڑھتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز فیل ہو جاتے ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ دوسرے آرگنائزیشن جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. ایک بچے کو جو ہے وہ اگر کسی فیکٹر کی ضرورت ہے تو اس فیکٹر کو لگانے میں اور اس کے ٹریٹمنٹ میں جو ہے وہ جہاں ناکامی نظر آتی ہے تو وہاں پہ دیا ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ منظر عام پہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر روح کی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں تو دیا ویلفیئر کا ساتھ دیں, اس کو ڈینوٹ کریں, اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ڈونیشنز کو شیئر کریں. اور یہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ آرگنائزیشن کے نام پہ جو ہے وہ جو دوسرے لوگ جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ آرگنائزیشن بنائی ہیں. یہ پیورلی ایک بیماری کے لیے آرگنائزیشن ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کی ساری ٹیم جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ ویل ڈیڈیکیٹڈ ہے, اور اس کا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے کام پر ہے, انسانیت کی خدمت پر ہے, اور یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ہے دیا ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرتی ہے, جو ہیلپ لیس ہوتے ہیں. جو ہیلپ لیس لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ فور فرنٹ پر جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو میں تمام چونکہ یہ رمضان المبارک ہے اور اس مہینے میں جو ہے یہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے, نیکیاں جو ہے وہ اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایک ان سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کا ساتھ دیں. یہ جس طرح کہ عامر بھائی نے کہا کہ ہم نے ایک دکان سے جو ہے وہ شروع کیا, اور آج ابھی تک بھی اگر یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے, یہ آرگنائزیشن جو ہے اگر اتنی ویل اسٹیبلش ہوتی تو ابھی تک جو ہے یہ کرائے کے جو ہے وہ چند کمروں پر جو ہے وہ محیط نہ ہوتی اس کی بلڈنگ.
تو چونکہ جتنا بھی ڈونیشن ہوتا ہے وہ سارے ڈیزرونگ لوگوں پر جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. ابھی تک ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے, ہمارے پاس ایمبولینسز نہیں ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ اور میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں ہمارے سٹی کے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. تو میں اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید لوگوں سے جو ہے جو ہماری آواز سن رہے ہیں اور جہاں تک ہمارا پیغام جو ہے وہ جا رہا ہے, ان سے بھی ایک درخواست ہے کہ دیا ویلفیئر کا ساتھ دیں. یہ آپ دیا ویلفیئر کا ساتھ دے رہے ہیں تو اصل میں جو ہے وہ آپ نیکیاں کما رہے ہیں, نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ دل کھول کر جو ہے اپنی روح کی تسکین کے لیے جو ہے اس کا ساتھ دیں. اور یہ آپ کے جو پیسہ دیا ہوا ہے, جو ڈینوٹ کیا ہوا پیسہ ہے, یہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ برسر عام کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے ہر قسم کا جو ہے وہ حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس کا پیسہ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی اور کسی کام پر نہیں لگایا جاتا, صرف ہیموفیلیا کے جو مریض ہیں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان پر جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے. اسف الوی صاحب, حساب کتاب تو اللہ نے لے ہی لینا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہی فوکس ہو کے کریں, کیونکہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. پوری ٹیم ہے, میم رحیل ہیں, ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں, تو ہر بندے کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے. بہت اچھا کر رہے ہیں, اسی لیے تو آج یہ تیسرا سال ہو گیا ماشاءاللہ سے بڑے اچھے آسان انداز میں دیا ویلفیئر آرگنائزیشن آگے جا رہی ہے. آپ نے بات کی کہ جو دکان سے جب شروع کرتے ہیں تو یہ دل گردے کا جگرے کا کام ہے, اور ماشاءاللہ کیونکہ آپ فوکسڈ ہیں, فوکسڈ ہی رہیں. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. انشاءاللہ میں لوگوں سے بھی بار بار کہوں گا کہ ڈونیٹ ضرور کریں, اور خاص کر جو نمبر اس پہ چل رہے ہیں اس پہ رابطہ کریں, اور ڈائریکٹ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ہمارے عطیات دے سکتے ہیں, اسپیشلی ان بچوں کے لیے جو ہیموفیلیا میں مبتلا ہیں. ہم نے ان کی زندگیاں بچانی ہیں, ان کو سپورٹ کر کے. ہم کسی ادارے پہ احسان نہیں کر رہے, یہ احسان ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کسی کی خدمت کرنے کا. بیسیکلی یہ ہماری بخشش کا سامان ہے اور رمضان المبارک ہے. سو ڈاکٹر صاحب جی, تو اب دوسری بات جو ہے اس طرف آتے ہیں کہ چند پہلے جو ہے وہ جی شعر ہے ماں پہ. رمضان کا مہینہ ہے تو ماں کا جذبہ جو ہے وہ اس میں 2-4 لائنوں میں جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ ویڑے کدے بنیرے جا کے بہندی رہی, ویڑے کدے بنیرے جا کے بہندی رہی, سارا دن ماں سورج دا منہ ویندی رہی. ویڑے کدے بنیرے جا کے بہندی رہی, سارا دن ماں سورج دا منہ ویندی رہی, تے میرے پتر روزہ رکھیا ہویا ہے, میرے پتر روزہ رکھیا ہویا ہے, اج تو چھیتی ڈب جا ایہو کہندی رہی, اج تو چھیتی ڈب جا ایہو کہندی رہی. تو اس کے ساتھ جو تھوڑا جو ہے وہ ایک نظم میری پہلے جو ہے وہ کسی پروگرام میں میرا خیال نہیں ہوئی, کار جو آئی وہ تو سارے ہی ہیں نا سر. ہاں جی, کار جو آئی تو گھر جو ایک بعض گلاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ جنہاں تے جڑا نا کوئی غرور تکبر نہیں ہوندا, لیکن کچھ بے ضمیرے لوگ جڑے نے نا انہاں تے بھی کر لیندے نے کہ نہیں یہ بھی اسی اچھا کام کر رہے ہیں. تے او گھر جو دے چند بند نے جی کہ چنگا چوکھا کھان نو ملدا, چنگا چوکھا کھان لئی ملدا, سوہنا کپڑا پان لئی ملدا, سہرے میرے ناز اٹھاندے ود کے مینوں سینے لاندے, تے ہوندی ہر پل خدمتگاری, سارے ہی کردے تابعداری, اپنی عزت آپ بنائی لوکو میں آواں کار جو آئی. تے کہندا کہ پا کے کھیس پوانداں ولے تکیا رکھ سرانداں ولے, عزت نال بٹھاندے سہرے, ٹکر رج کھواندے سہرے, تے ہور کسے دی لوڑ نہیں مینوں, قسمیں کوئی بھی تھوڑ نہیں مینوں, رب نے میری شان ودائی لوکو میں آواں کار جو آئی. تے کہندا اوکھا ویلا ٹارن سہرے, اوکھا ویلا ٹالن سہرے, جمع بال میں پالن سہرے, تے بچیاں دے نے فیڈر بھر دے, پیمپراں تک دا خرچہ کر دے. اوکھا ویلا ٹالن سہرے, جمع بال میں پالن سہرے, بچیاں دے نے فیڈر بھر دے, پیمپراں تک دا خرچہ کر دے, نانی پاوے چھاپاں کنگن, نانے کولوں چیزی منگن, مینوں کی جے بڑی منگائی لوکو میں آواں کار جو آئی. کیا بات. تے کہندا کہ سجنوں تانوں گل سمجھاواں, سچی گل میں کردا ہی جاواں, سجنوں تانوں گل سمجھاواں, سچی گل میں کردا ہی جاواں, جنوں ویاہ کے نال لیاؤ اونوں اپنے گھر وساؤ, تے رکھنا کدے ضمیر نہ ستا, سہرے گھر جو آئی جے کتا, تے اے جے کرنا نہ وڈیائی لوکو میں آواں کار جو آئی.